بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جس کو پڑھ کے انسان بار بار سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم سب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، بخاری مسلم ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضور کی عادت مبارکہ تھی جہاں موقع آیا حضور بیٹھ گئے۔ حضور زمین پہ جلوہ فراز تھے، صحابہ کرام نے سوال پوچھنے شروع کیے، یہ بھی بتائیں۔ کچھ نوجوان تھے، انہوں نے کچھ سوالات شروع کیے، انہوں نے بہت زیادہ سوالات کیے کثرت سے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سوالات، جب زیادہ سوال ہو گئے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نا ممبر پہ بیٹھ گئے، فرمایا پوچھو جو تمہارا جی چاہتا ہے میں بتاؤں گا، پوچھو، کرو سوال کرو۔ ایک شخص نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذیفہ۔ دو لوگ اور اٹھے، یا رسول اللہ ہمیں لوگ تانے دیتے ہمارا باپ۔ فرمایا تمہارا باپ وہی ہے جس کی طرف تم منسوب ہو، اسی باپ کی جائز اولاد ہو۔ ایک بندہ اور اٹھا، اس کا لہجہ بھی کچھ اس طرح کا تھا، کہنے لگا حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ کئی دفعہ نا چیزیں راز میں رہیں تو وہ ٹھیک رہتی ہیں، لیکن جن کو راز کھولنے کا شوق ہو ان کے اپنے بھی کھل جایا کرتے ہیں، ان کے کھل جاتے ہیں، پھر وہ تکلیف میں آتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کریم بولے، مور لگنے لگی، ہم کانپنے لگے۔ حضور نے فرمایا تو جہنم میں جائے گا، دوزخی ہے تو۔ بس جب وہ سناٹا چھا گیا، اب ڈر تھا کہ کچھ اور باتیں نہ، یہ کثرت سوالات کی وجہ سے حضور ناراض ہو گئے۔ کہتے ہیں فٹافٹ حضرت عمر اٹھے، فٹافٹ، اور کوئی معافی نہیں مانگی، کوئی بات نہیں کی۔ جناب عمر تھے نا، آئے عمر تیرے جملوں پہ مر جاؤں، ان راہوں پہ قربان جہاں سے عمر چلتے تھے۔ ہر حکمران تیری بات کرتا ہے پر عمر تیرے ایک ایک فیصلے پہ میری اولادیں قربان۔ ایسا بھی شخص کوئی پلٹ کے دنیا میں آئے گا جیسا خطاب کے گھر عمر پیدا ہوا۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے، یوں ہاتھ باندھے، رو پڑے، کہنے لگے نہ حضور نہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبی و رسولا۔ حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، سونیا بڑے راضی ہیں کہ دین ہمارا اسلام ہے۔ یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ حضور بڑے، یوں ہاتھ باندھے، نہ ساڈا بولیا چولیا معاف کری، غلطی ہو گئی حضور جوانوں سے، نہیں ایسا حضور، نہ اس سے زیادہ کوئی پردہ نہ کھل جائے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبی و رسولا۔ وہ ضرورت کے لیے سوال ضرور پوچھا جائے، حضور پسند کرتے تھے، لیکن بحث میں الجھ جانا، ہر وقت دین کو تختہ مشق بنا لینا، ہر وقت میرا دل تڑپتا ہے، کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ میرے نبی پاک کا دین ہے، کیا یہ صرف دنیا میں بحث کے لیے آیا ہے؟ جس کو 4 لفظ آئے اس نے میرے حضور کے دین کو ذریعہ بحث بنا لیا۔ صبح بھی بحثیں، شام بھی بحثیں۔ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طائف میں روڑے کھائے تھے وہ اس لیے کہ امت بیٹھ کے بحثیں کرے، اس لیے امام علی مقام نے سارا گھرانہ کربلا میں دے دیا کہ تم بحثیں کرو۔ عمل کب کریں گے؟ کرو بحث، صبح بھی کرو، ہر بندہ کرے، مولوی بھی کرے، مفتی بھی کرے، مناظر بھی کرے، اور چلو علماء تو کبھی اعلاء کلمت الحق کے لیے کوئی گفتگو کر بھی لیں، ہر چوک چراہے میں بحث، ہر جگہ مناظرہ۔ خدا را بلا ضرورت تو چھوڑ دیں، بلا وجہ تو چھوڑ دیں، کبھی تو مان کر چلنے کا مزاج بنا لیں، کبھی تو قبول کر لیں۔ یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبی و رسولا۔ حضور بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، آپ ہمارے نبی ہیں۔ حضور ہم بڑے ہی راضی ہیں، ہم پر کرم نوازی ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جا، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ عمر بیٹھ جانا، رب تیرے اوپر رحم فرمائے۔ اور پھر فرمایا عمر یہ رب نے تجھے ہی توفیق دی ہے، یہ تجھے توفیق ملی ہے۔ تو اتنی زیادہ بحثیں، میں
کبھی کبھی کچھ سوالوں کے جواب دینے کو جی نہیں نہ چاہتا. آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ پتہ ہے حضور کے ایک عظیم صحابی کے بارے میں کر رہے ہیں. آپ ان پر بحث کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو تختہ مشق بنانا چاہتے ہیں, جی نہیں کرتا. وہ ہستی اونچی ہے, نہ بھائی نہ, دل نہیں مانتا, خیال نہیں پیدا ہوتا. ہم تو ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جو حضور کی ازواج کا اور چاروں بیٹیوں کا نام لیتے تھے تو وضو کر کے لیتے تھے. وہ تو باتیں کرتے تھے تو ڈر ڈر کے کرتے تھے, کہتے تھے توبہ توبہ توبہ. ہم کہاں اور وہ لوگ کہاں. لیکن آج ہر آدمی کو بحث کا شوق آیا ہے. ہر شخص ہے جو کہتا ہے مجھے بھی 3 باتیں آتی ہیں, میں بھی تھوڑا سا مفتی ہوں, میری بھی سن لو. تو اپنی زندگی میں اتنا دروازہ بحث کا نہ کھولیں, اتنا الجھاؤ نہ پیدا کریں, اور ایسے بے جا لا یعنی اور بے مقصد سوالات سے اپنے آپ کو بچائیں جن میں انسان پڑھے تو اس کے لیے الجھاؤ بڑھ جائے. بعض سوالات ایسے بھی حضور سے کیے گئے کہ سرکار نے ان پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. فرمایا اس سوال کی کیا حاجت. تو میں آپ سے گزارش کروں گا سیکھنے کے لیے مسئلہ ضرور پوچھیں, سیکھنے کے لیے. اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا قبر میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا, لیکن صبح شام بحث ہوتی. میڈیا کوئی بھی کھول لیں جو اتنا زیادہ بدتمیز ہے نا, جو ہر بزرگ کے بارے میں بک بک کرے, جو ہر بندے کو برا کہے, جو ہر ایک کی پگڑی کھول کے رکھ دے, وہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. زیادہ جو اس کو بھی گالی دے, اس کو بھی برا کہے, یہ معروف ہونے کے لیے, مشہور ہونے کے لیے, یہ بڑا بننے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں, بڑا بننے کے لیے ایسے ایسے. اور میری قوم بڑی منفرد ہے. کبھی کبھی تھوڑا بہت سفر کرتے ہیں تو لوگ دکھاتے ہیں یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے, اس کا کوئی جواب دے. تو میں کہتا ہوں یار آپ نے تو ہمیں بڑا سستا سمجھ لیا, ہر بندے کا جواب دیں, اس کی اوقات ہے اس کو جواب دیا جائے. ہر ایک کو آپ جواب دیں, ہر ایک کو تو جواب نہیں نہ دیا جا سکتا. حضرت ملا روبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں پہلے بھی آپ کو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آپ فرماتے ہیں کہ رب نے قانون بنایا کہ جب جاہل بحث کرے نا اسے سلوٹ کرنی. وہ کہے گا میں جیت گیا ہوں, جاہل جو ہوا وہ کہے گا صحیح کہ میں, وہ جی میرے تو سامنے کھڑا ہی نہیں ہوا, وہ تو بھاگ گیا. وہ بھائی بھلا کیوں نہیں کھڑا ہوا, اس نے تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تیرے سامنے وہ قابل التفات ہی نہیں. تو میرے عزیز اتنا زیادہ الجھاؤ نہ پیدا کریں, ادب کریں, اکرام کریں, احترام کریں. کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث پاک کے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا ادب کرو مجھ سے پیار کو اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ میرے صحابہ ہیں, میرے صحابہ ہیں, میری وجہ سے میرے غلاموں کا اکرام کرو. یہاں بحث ہوتی ہے, صحابہ کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں, اور بڑی بڑی کھل کے باتیں کرتے ہیں, اور بے لگام ہو کے تبصرے کرتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اہل بیت نبوت, یار تو نے بہت بڑی جرت نہیں کی یہ بات کہہ کے کہ ذرا علی کو مولا بھی نہ کہنا. بہت بڑا سیانہ بندہ ہے, سنا ہے بہت اونچی جگہ بیٹھ کے درس دیتا ہے, بڑی محترم جگہ, اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ مولا کے کئی معنی تو کچھ جاہل بندے ایسے ہیں جو معنی بدل کے اور معنی میں لے لیں گے, لہذا حضرت علی کہو مولا نہ کہو, یعنی اسے بھی مولا نہ کہو جسے نبی پاک نے مولا کہا ہے, اسے بھی مولا نہ کہو, اس کی بات مان کے. یار آپ دین کا حسن ضائع کر رہے ہیں. آپ رسول کریم علیہ السلام جس کا جو اعزاز بیان کریں گے حضور کی نسبت کی برکت سے, امت اس کا وہ اعزاز نہ صرف مانے گی بلکہ جانے گی. کیا خوبصورت جملے. حضور نے فرمایا میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں میں نے تجسس کی نظروں سے دیکھا. صحابہ ہمارا بڑا بھلا کرتے تھے نا, کہتے ہیں میں نے تجسس کی نظروں, حضور سمجھ گئے کہ اس کی نظروں میں سوال ہے. حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے تجسس سے دیکھا تو حضور مسکرائے. سوال میرے اندر تھا کہ حضور ہم تو دیکھ رہے ہیں تو جو نہ دیکھ سکیں, ہم تو دیکھ رہے ہیں. تو حضور نے فوراً کہا ذکر علی عبادہ, اس کا خالی ذکر بھی کرتے رہنا تمہیں عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکرام کی سیڑھیاں بتائیں, جو آداب کے طریقے رسول کریم نے بتائے, وہ سارے اس لیے بتائے کہ امت ان کا ادب کرے, امت ان کا اکرام کرے, امت ان کا احترام کرے. ہمارے محدثین کی ایک پوری جماعت گزری ہے, ایک بڑی عجیب بحث انہوں نے لکھی ہے. کہتے ہیں جناب بہت سارے لوگوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ روایتیں کیوں نہیں کی, بی بی پاک سے
خاتون جنت سے زیادہ روایات مروی کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو ایک صوفی بزرگ نے کمال لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے بزرگ تھے جو ڈرتے تھے کہ جب آپ کسی سے حدیث لیتے ہیں تو پھر آپ کو نا اس کے احوال بھی بیان کرنے پڑتے ہیں، تو بڑے لوگ ڈرتے تھے کہ اتنا بڑا نام سیدہ پاک کا اور ہم اس پر بات کریں، سیدہ پاک پہ بات کریں۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے کی بات میں نے کئی دفعہ سنائی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے نبی کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کی، ڈر آتا ہے، ڈر آتا ہے، اوہ ہو اتنی مقدس ہستیاں، لوگ کانپتے تھے، توبہ توبہ۔ اب تو بحث کرتے ہیں، کہتے تھے حضور کی ازواج کے بارے میں بات کریں، ام المومنین حضرت خدیجہ کی بات کریں، حضرت حفصہ کی بات کریں، ام حبیبہ کی، سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کی بات کریں، لوگ ڈرتے تھے، خبردار کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے۔ بھائی نسبت کا اکرام، جب کوئی حضرت عائشہ کی عزت کرتا ہے تو دراصل میرے نبی پاک کا اکرام کرتا ہے، جب اہل بیت نبوت کا ادب کیا جاتا ہے تو رسول کریم کا ادب کیا جاتا ہے۔